بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید غلام جعفر شاہ، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ماہ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کے والدین زندہ ہیں، جو اپنے والدین سے بے حد پیار کرتے ہیں، جن کو اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور اینڈ پر مجھے بتائیں گے کہ آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے اوڑھنے، ان کے بچھونے، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ان کی اکثر عادات بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے والدین کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ وہ اس دنیا میں اب نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر ہیں تو ان کی کیئر کیجیے، ان کا خیال رکھیے۔ یہ آپ کے چند لفظوں کے میٹھے بول کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ ان کو آپ کی دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہر وقت آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کیا کریں، جس طرح اپنے بچوں کی بغیر کہی ہوئی بات پوری کر لیتے ہیں، اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی بغیر کہی ہوئی بات پوری کر لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور والدین بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کو دین و دنیا میں کامیابی ملتی ہے۔ کویت کے ایک شہر میں قاضی کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ والد نے مقدمہ کیا کہ میرا بیٹا مجھے جیب خرچ نہیں دیتا، اسے کہا جائے کہ وہ مجھے منتھلی جیب خرچ دیا کرے۔ جب یہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی نے اس کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ قاضی نے وہ بیٹے سے پوچھا کہ آپ کا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن بیٹے نے کہا کہ قاضی صاحب میرے باپ بہت مالدار آدمی ہے، اس سے میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے تو میں اپنے باپ کے دعویٰ کیے بغیر ان کو رقم پہنچا دیتا۔ تو قاضی نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا قاضی صاحب آپ چاہے جو بھی کہیں، میں چاہے جتنا بھی مالدار ہوں، مجھے اب یہ بیٹے سے منتھلی 1 دینار بھی آپ کہہ دینا یہ مجھے دیا کرے۔ اس کو زیادہ رقم آپ نہ کہیں، لیکن ہر مہینے یہ 1 دینار مجھے باقاعدگی سے پہنچایا کرے۔ اس پر قاضی نے فیصلہ سنا دیا اور بیٹے کو پابند کیا کہ تو ہر مہینے 1 دینار اپنے باپ کو دے گا۔ جب بیٹا یہ فیصلہ سننے کے بعد راضی ہوا اور وہ چلا گیا تو قاضی نے باپ سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، 1 دینار سے تیرا کیا ہو جائے گا؟ اس پر بوڑھا باپ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب کئی ماہ گزر جاتے ہیں، میں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھ پاتا، کبھی اس نے کسی قسم کا کوئی حال احوال نہیں پوچھا، نہ کوئی خط لکھا، نہ کوئی حال احوال بتایا۔ میں ہر روز اس کی راہ تکتا رہتا ہوں، مجھے اس کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر مہینے اسے 1 دینار کے بہانے اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوں گا، مجھے خوشی ملے گی۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھے پہلے حقیقت بتاتے تو میں آپ کے بیٹے کو کوڑوں کی سزا بھی لگواتا۔ اس پر باپ نے بہت عظیم جملہ کہا۔ باپ نے کہا قاضی صاحب پھر آپ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے، کیونکہ کبھی بھی والدین اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔
آپ کہیں بھی مشاہدہ کر لیں، تجربات کر لیں، آپ اگر سوچتے ہیں کہ والدین کو آپ کی دولت سے غرض ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ عید آ رہی ہے، جس طرح آپ پلاننگ بنا رہے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو پارک لے جائیں گے، تو اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے جائیں، اپنی بوڑھی ماں کو بھی لے جائیں، ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ کہیں محفل میں نہیں جاتے، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اچھے کپڑوں کی ضرورت آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو کیا ضرورت ہے، وہ کہیں جاتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے بچوں کو کیا ضرورت ہے جو تھوڑی ہی دیر بعد اپنے کپڑے خراب کر دیتے ہیں۔ اپنا دل بڑا کیجئے، اپنے والدین کا احساس کیجئے، ان کی خواہشات کو خود بیان کیجئے، ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کی خواہشات کو پورا کیجئے، زندگی جنت ہو جائے گی۔ جس طرح اپنے بچوں کے لیے دکاندار کو کہتے ہیں کہ اچھے اچھے کپڑے منگوا دیں، اسی طرح اپنے والدین کو بھی اچھے کپڑے لے کے دیں۔ جس طرح اپنی بیٹی کے لیے نئے کپڑے لے کر آتے ہیں، اپنی ماں کے لیے بھی اچھے کپڑے لے کر آئیں۔ مہینے میں نہ صحیح 2 مہینے بعد ان کو باہر کسی ہوٹل میں لے جائیں۔ اگر آپ کی اتنی سکت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو گھر میں ایک پروگرام بنائیں، چھوٹا سا ایک دن منائیں، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد صحیح، کہ آج کا دن ہمارے والدین کے نام ہے، ان کو تیار کریں، ان کو اچھا کھانا پیش کریں۔ آپ کی اولاد کل آپ کی عزت کرے گی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ کام کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی۔ میں اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا ہوں، اور جو چیز چلی جاتی ہے اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ کوشش میں نے بہت کی ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں، لیکن آپ کے پاس اب موقع ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ اگر کسی بات پہ آپ کو روکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں غلط روکتے ہیں، ان کو نئے زمانے کا پتہ نہیں ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن ان کا ذہن اس وقت بچوں جیسا ہوتا ہے۔ آپ وہی ریئیکٹ کریں جو اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس ماں کی آج ایک نظم سنا رہا ہوں جو اپنے بیٹے سے ایک بات کر رہی ہے، جس کا بیٹا اس کا خیال نہیں کر رہا ہے، یہ ہے وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے۔ سریکی کے کچھ اشعار ہیں، ان کو سنیے گا۔ جد اماں تیری مر ویسی تھی، خالی تیرا گھر ویسی، ویران نظر سی گھر تے کو، ول ہوش حواس وچ آ ویسے، دس کہندے نال علیہ سے تو، رو ٹکراں روز مرے سے تو، تیریاں کوٹھیاں بھی تیریاں کاراں بھی، بیکار ہو سن سب گار ہو سن۔ آج آپ کے پاس کچھ ہے تو ان کا خیال کریں۔ آج اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، ان کا خیال کریے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ ایک بار پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی جنت ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو شیئر لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد